اس کے بعد کئی راتیں کرن گھر سے باہر چلی جاتی اور پھر فجر کی اذان سے پہلے گھر واپس آ جاتی، اور کبھی کبھی محلے سے کوئی نہ کوئی بچہ غائب ہو جاتا اور پھر مردہ حالت میں ہی ملتا۔ ایسا کچھ مہینوں تک چلا۔ پھر ایک دن خرم کے گھر پیارا سا بیٹا پیدا ہوا اور خرم نے اس کا نام ہادی رکھا، اور پھر وہ اس میں مصروف رہنے لگا۔ اور جب اس کا بیٹا 1 سال کا ہوا تو ایک دن وہ دکان سے واپس آیا اور حسب معمول اپنے بیٹے کو دیکھنے کمرے میں گیا تو وہاں پر وہ نہیں تھا اور کرن بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید کرن بیٹے کو ساتھ لے کر بازار گئی ہوگی، اور وہ باہر صحن میں بیٹھ کر اپنی بیوی اور بچے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں اس نے کرن کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا تم اندر سے کیسے آ رہی ہو اور میرا بچہ کہاں ہے؟ کرن نے کہا میں تو اندر ہی تھی اور بیٹے کو میں نے اسی جگہ پر لٹایا ہوا تھا جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ خرم غصے میں بولا میں جب یہاں آیا تو نہ تو ادھر بچہ تھا اور نہ ہی تم کمرے میں تھی، سیدھے سے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کرن نے کہا مجھے واقعی میں نہیں معلوم۔ وہ آگ بگولا ہوتا ہوا بچے کو ڈھونڈنے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک ہمسایہ خرم کے بچے کو گود میں اٹھائے مردہ حالت میں لے کر آیا۔ خرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر زور زور سے رونے لگا، اور کرن چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی رہی اور شرمندہ انداز میں دیوار کے پیچھے سے آدھا چہرہ نکال کر دیکھتی رہی۔ خرم نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا بھی دل اس کے سینے میں نہیں تھا۔ اس نے جب کرن کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب اس کو شک ہونے لگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے بچے کا کفن دفن کیا اور اپنے استاد مشتاق کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور اس کو کرن کے بارے میں بتایا۔ مشتاق پریشان ہو گیا اور بولا دیکھو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کرن میں کچھ گڑبڑ ہے اور کرن نے ہی تمہارے بابا کو تمہارے بیٹے کو مارا ہے، ورنہ ماں کا تو کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے اگر اس کی اولاد کو کچھ ہو جائے، اور اس کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور اس نے بچے کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور جب سے کرن شادی ہو کر تمہارے گھر گئی ہے تب سے ہی تمہارے محلے میں کچھ نہ کچھ غلط ہو ہی رہا ہے۔ خرم نے کہا استاد جی پر میں کیسے مان لوں کہ یہ سب کرن نے ہی کیا ہے؟ آپ بھی بابا کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ مشتاق نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے جو تم میری باتوں کو اپنے بابا سے جوڑ رہے ہو؟ خرم نے کہا میرے بابا بھی کرن کے بارے میں ایسے ہی کچھ عجیب سی باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک بار تو بابا نے کرن پر آدم خوری کا الزام بھی لگایا تھا کہ کرن نے کسی بچے کو مار کر اس کا دل کھا لیا ہے۔ مشتاق یہ سب سن کر دنگ رہ گیا اور بولا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب کرن نے ہی کیا ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں اور وہ کافی علم رکھتے ہیں، جب تمہارا نکاح ہو رہا تھا تب وہ یہیں پر تھے، اور تمہارے نکاح کے دوران کرن کے بار بار بے ہوش ہونے پر وہ تشویش میں پڑ گئے تھے، لیکن وہ چپ رہے، اور جب تم کرن کو لے کر چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ لڑکی میں کچھ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے کہا نہیں قادری صاحب، آپ کو صرف وہم ہو رہا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، خرم بہت اچھے سے جانتا ہے اس لڑکی کو، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو لے کر تمہیں کچھ بھی عجیب لگے تو مجھے ضرور بتانا۔ میرا علم مجھے یہی بتا رہا ہے کہ اس لڑکی میں کچھ گڑبڑ ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی ضرور، میں ضرور بتاؤں گا۔ خرم پریشان ہو کر بولا تو کیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے استاد جی؟ مشتاق نے کہا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ان سے بات کرنی چاہیے۔ خرم نے کہا تو چلو پھر استاد جی ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ کچھ اور برا ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اور استاد عالم صاحب کے پاس گئے اور انہیں سب کچھ بتایا، تو انہوں نے خرم سے پوچھا کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ خرم نے کہا پتہ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تم اس وقت میری بات پر غور کر لیتے تو شاید کچھ جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی، لیکن دیر آئے درست آئے، اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس چیز کا بندوبست کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے خرم کو اس کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا کہ واقعی اس کی بیوی وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے۔
کیونکہ ہم نے اس چیز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دوران خرم بیچ میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسی چیزیں اکثر نفسیاتی طور پر انسان پر حملہ کرتی ہیں، اور جذباتی انسان اکثر ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر خرم نے ایسا کیا تو خرم کے ساتھ ہم سب کی جانیں بھی مشکل میں پڑ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے پہلے ہمیں اس کو اس کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ مشتاق نے عالم صاحب سے کہا، پر ہم یہ کریں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں بلکہ خرم کو کرنا ہے، اور آج رات ہی کرنا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، کیا تم رات کو سونے کے بعد اچانک جاگ کر پانی پیتے ہو یا باتھ روم وغیرہ کے لیے تو جاتے ہو؟ خرم نے کہا، جی، کبھی کبھی میں رات میں اٹھ کر پانی پی لیتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، اچھا، تو پانی کہاں پڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، جی وہ تو کمرے میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی الماری سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ انہوں نے خرم کو دیتے ہوئے کہا، یہ تعویذ تم اس پانی کے برتن میں ڈال دینا جس میں سے تم پانی پیتے ہو، اور ایک مٹی کا گھڑا لے کر اس میں پینے کے لیے الگ سے پانی ڈال دینا، اور اس گھڑے کو باہر صحن میں رکھ دینا، اور رات میں تم سونے کا دکھاوا کرنا، اور اچانک سے ہی آنکھیں کھولے بغیر اپنی بیوی سے پانی مانگنا، لیکن اس کی طرف ایسے مت دیکھنا جیسے تم پوری طرح ہوش میں ہو، ورنہ اس کو تم پر شک ہو جائے گا کہ تم اس کے لیے کوئی جال بچھا رہے ہو، اور وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی، اس لیے تم ایسے اس پر نظر رکھنا جیسے تم بالکل بھی ہوش میں نہیں ہو۔ خرم نے حیرت سے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، جب وہ اس تعویذ والے پانی میں ہاتھ ڈالے گی تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، اور وہ فوراً اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی اور تمہاری طرف دیکھے گی، کیونکہ اسے یہی لگے گا کہ یہ سب تم کر رہے ہو، لیکن تمہیں اس کو ایسا ہی دکھانا ہے جیسے تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور مدہوش ہو۔ اس کے بعد وہ تمہیں پانی دے گی تو تم تب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اس سے پانی پکڑنا، اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی وہ پانی پی لینا، کیونکہ اس وقت بھی وہ تمہیں ہی دیکھ رہی ہوگی، لیکن تم اس کی طرف مت دیکھنا جب تک وہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہ جائے۔ بس کچھ بھی ہو جائے، تم نے اسے یہ نہیں پتہ لگنے دینا ہے کہ تم اس کے بارے میں سب جان چکے ہو۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کرن ویسی نہیں ہوگی جیسا آپ لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بس اسی وجہ سے تو ہم یہ سب تم سے کروا رہے ہیں، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگے تو خرم نے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر کرن واقعی میں شیطانی چیز ہوئی تو میں اس سے خود کو کیسے بچاؤں گا؟ عالم صاحب نے کہا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اس کو شیطانی شکل میں دیکھا ہے۔ بس باقی ہمارا کام ہے، ہم بھی آج رات تمہارے گھر کے آس پاس ہی ہوں گے، اس وجہ سے میں اب اس کے خاتمے کا بندوبست کرنے لگا ہوں۔ اب تم جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو جیسا تم سے کہا ہے۔ اس کے بعد خرم وہاں سے چلا گیا اور عالم صاحب کچھ کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خرم گھر پہنچا تو کرن گھر پر نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے تعویذ نکال کر کمرے میں پڑے ہوئے پانی کے برتن میں ڈال دیا اور ایک گھڑا لے کر اس میں پانی ڈال کر صحن میں رکھ دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا، اور جب رات ہونے لگی تو گھر میں واپس آیا۔ کرن نے خرم سے پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا، نہیں، میں استاد کے ساتھ گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں اور میرا سر بہت درد کر رہا ہے، مجھے سونا ہے۔ خرم نے کرن سے کہا، کیا تمہیں واقعی میں ہمارے بچے کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے؟ تو کرن نے کہا، مجھے تم سے زیادہ غم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا مرا ہوا منہ دیکھوں، بس اسی وجہ سے میں اس کے قریب بھی نہیں آئی، اور جب تم لوگ اس کو دفنانے گئے تھے تو میرا دل پھٹ گیا تھا اس کو جاتا ہوا دیکھ کر، اور میں تب سے رو رہی تھی۔ تم تو اس کو دفنا کر اپنے استاد کے ساتھ چلے گئے تھے، لیکن تمہیں کیا معلوم میں کتنا روئی تھی۔ اس کے بعد خرم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر خرم سونے کا ڈرامہ کرنے لگا اور کرن اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔
کافی دیر کے بعد خرم نے نیند سے بیدار ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھ کر کرن سے کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ یہ سن کر کرن نے گلاس پکڑ کر جیسے ہی پاس پڑے ہوئے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ جل گیا۔ اس نے ہلکا سا چیختے ہوئے اپنے ہاتھ کو جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی وقت کرن کی شکل بھیانک ہو گئی۔